جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا یہ حصہ یہ اپنے تمام ناظرین کا حصہ ہے۔ جو بھی آپ بات کرنا چاہیں، جو ٹاپک سے متعلق جو پہلے باتیں ہو چکی ہیں اس سے متعلق آپ ضرور آئیے۔ کچھ ہی دیر میں ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر ہوں گے۔ ٹاپک لکھا ہے تلاش گمشدہ۔ عموماً اخبارات میں آپ اشتہار دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بچہ گم ہو گیا ہے، کوئی بڑا ایون جب گم ہوتا ہے، لیکن ایک جملہ ضرور لکھا ہوتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہم وزیر اعظم ہے، ہماری حکومت ہے، کیا ان کے ذہنی توازن ٹھیک ہیں؟ یہ ہمیں ملتے نہیں ہیں، کسی بھی ہمارے دکھ اور غم میں ہمیں نہیں ملتے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فاروق بھائی مقصود سے سید بول رہا ہوں واٹ فورڈ سے۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ میاں نواز شریف صاحب اسکول کا وہ شرارتی بچہ ہیں جس نے دوسروں کے ساتھ مل کر شرارت کی اور پکڑے گئے۔ صحیح ہے، ساتھی تگڑے ہیں، ہاں وہ ان کا بتا نہیں سکتے۔ ایک طرف وہ طالبان اور ان کے بے خواہوں سے ووٹ لیتے ہیں، دوسری طرف ان کا امیر المومنین بننے اور اسلامی بلاک میں بلند قد ہونے کا عزم ہے۔ صحیح۔ تیسری طرف سعودی حکومت کی مہمانداری وہ لے چکے ہیں، صحیح۔ اور پاکستان کو وابی اسٹیٹ بنا کر ان کے 100ویں سال پر یہ ان کو تحفہ دینا چاہتے تھے، اور 1980 سے ہی مل کر ایرانی انقلاب کے آگے ریت کے بند باندھ رہے تھے۔ وہ ایک ایسے جالے میں پھنس گئے ہیں، اگر وہ نکلیں گے تو طالبان ان کو نشانہ بنائیں گے، نہیں نکلیں گے تو قوم نشانہ بن رہی ہے۔ اگر ان میں ذرا بھی حسینی فکر ہوتی، اس کی کوئی رمق ہوتی تو وہ حسینی کردار ادا کرتے۔ اس لیے سب طاقت اس کے پاس، اپنا سارا کنبہ دے کر اسلام کو بچا لیا۔ یہاں یہ اپنی قربانی دے کر، اپنے اقتدار کی قربانی دے کر پاکستان کو بچاتے، کیونکہ یزیدیوں کے پیروکار ہیں، اس لیے حسینی اس سوچ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تاریخ میں امیر المومنین کے طور پر تو نام نہیں لکھوا سکے، البتہ پاکستانی گورباچوف کے طور پر پاکستان کو توڑنے کا سہرا لینا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ جو کابینہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے طالبان سے گفت و شنید کرتی ہے، کیا انہیں علم نہیں ہے کہ بہار میں نقل و حرکت آسان ہو جانے پر طالبان کی گرفت مضبوط ہو جائے گی، اور وہ وقت گزاری کے لیے 2-4 اور گروپ سامنے لے آئیں گے۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے انہیں سکھایا ہے، جنہوں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ 50 کے قریب گروپ ہیں، کس کا ساتھ وہ گفت و شنید کریں۔ علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو کہ از مغز یکصد خر فکر انسان نمی آید۔ دوسری طرف مختصر بات، احرار الہند بھارت کی آزادی پسند، احرار الاسلام ہوتا، احرار المسلمین ہوتے، جو ہندوستان کی آزادی پسند ہیں وہ کیا دیں گے ہمیں، انہوں نے یہی کرنا تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ جمشید دستی صاحب کی آخری انہوں نے جو ثبوت مہیا کیے ہیں، کیا ہوگا؟ قائد اعظم کی قبر پر جسم فروشی کا اڈا ہو اور پارلیمنٹ لاجل شراب خانہ میں بدل جائے تو وہ شعر یاد آتا ہے، میں خانہ جب چھٹا تو جگہ کی کیا قید، مسجد ہو مدرسہ یا کوئی خانقاہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیں۔ کیا کہنا ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ مختصر ٹائم میں ہر پہلو پہ بہترین آپ بات کر کے گئے ہیں واٹ فورڈ سے، اور پاکستانی گورباچوف بننا چاہ رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کو، وہ تو پہلی آتے سال انہوں نے کہہ دیا کہ پنجاب والوں نے بہت صحیح کام کیا ہے، وہ انہوں نے خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، یا اللہ سلامت ہے۔ وعلیکم السلام، مولا علی مدد افتخار صاحب ہمارے ساتھ ناروے سے۔ جی فاروق بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو، محمد اہل بیت محمد اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو اور تمام مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں امام زمان علیہ السلام رکھیں۔ بھائی آج کا ٹاپک آپ کا اچھا ہے، ہم کس کو گم شدہ کو تلاش کریں۔ ایک تو ہمارے حکمران گم ہے، ہم ان کو تلاش کریں، عوام کا کوئی خیال نہیں ان کو، یہ ہمیں انہوں نے گم کر دیا ہے، کیونکہ بھول گئے ہیں یہ ہماری عوام ہے، ہم ان کے لیڈر ہیں، وہ اپنے اقتدار کے لیے ہیں۔ عوام گم ہے، صرف ایک کرسی کا نشہ ہے، یہ یزید کی طرح یا اس سے معاویہ کے باپ کی طرح انہوں کے کرسی اقتدار کا یہ ان لوگوں کا نشہ ہے۔ تو باقی عوام کا ان کو کوئی خیال نہیں، غریب مر جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ کل وہ عدالت میں دھماکہ ہے، ہم نے بھرپور اس کی مذمت کی ہے، لیکن وکلا آج اس کی ہڑتال
ہڑتال کر رہے ہیں، کل اس کے ہڑتال کر رہی ہیں، پھر سوگ منا رہے ہیں. لیکن ایسا ہونا چاہیے ہر بندے کا ان کو سوگ منانا چاہیے تاکہ جب انسانیت جاگے گی تو پھر اقتدار ملک میں آئے گا. راز میں صرف انسانیت ہے اور دین ہے، اسلام ہے. ہمارے ملک میں صرف نام کا اسلام ہے، باقی کچھ نہیں، کوئی ہماری قیادت نہیں میرے بھائی. وہاں پہ صرف ظلم و ستم جاگا ہوا ہے. یہ تو چلتا رہے گا. آج کا ایک خوبصورت فرمان آپ کی خدمت میں، تمام مومنین مومنات کی خدمت میں، امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت پیش کیا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا ایک دروازہ ہے، جو بھی اس دروازے سے داخل ہوا نجات پا جائے گا. وہ دروازہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے. کتاب کا نام مناقب اہل بیت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224. شکریہ والسلام، یا اللہ سلامت، خدا حافظ. بہت شکریہ، خدا حافظ. افتخار صاحب ناروے سے آپ شامل ہوئے اور اپنے روایتی انداز میں خوبصورت فرمان بھی پیش کیا ہے. ہم بات کر رہے تھے افتخار صاحب بھی کہ ہم کس کو تلاش کریں. اپنے اندر سے بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں، خودی کو تلاش کر سکتے ہیں، غیرت کو، حس کو. جیسے کل بات ہو رہی تھی بے حسی بہت ہو گئی ہے، تو ہر بندے مجھ سمیت جو ہے وہ چیک کریں کہ ہم میں وہ حس ہے، ہم میں وہ غیرت. اب مسلمانوں والی جو غیرت کے اوپر اور اپنے جو عزت کے اوپر، خودی کے اوپر سب کچھ نچھاور کر دیتے تھے، کیا وہ اب ہم میں بھی بچا ہے یا نہیں؟ اور دیگر جو سیاستدان ہیں وہ تو ہمیں مل ہی نہیں رہے. اور 272 دنوں میں 1380 حملے ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک بار بھی آ کے عوام سے یہ نہیں کہا. ویسے کچھ کھانا پینا ہو وہ تو کہتے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں، لیکن یہاں پر آ کے دکھ درد میں کسی بھی یتیم کے سر پہ وہ ہاتھ انہوں نے پھیرا ہو. کیونکہ ایک بار وہ گئے ہسپتال جہاں پر وہ گالیاں کھا کے واپس آئے، آرے بازار کے جو سانے کے بعد جو ہسپتال میں گئے، وہ بھی آرمی ہسپتال میں. جب دھماکہ ہوا اور اس جی ایچ کیو کے نزدیک ہوا تب وہ ان کو جانا پڑا، کیونکہ آرمی کے ساتھ ان کو گٹھ جوڑ تھوڑی سی رہنی چاہیے اگر انہوں نے اقتدار کو طول دینا ہے. اور یہاں پہ راحیل شریف ان کو بہت اچھا جو ہے وہ کندھا فراہم کر رہے ہیں یا ٹائم دے رہے ہیں. آج بھی ان کا اجلاس ہوا، وہ ساتھ ہی تھے. یہ چیزیں جیسے وہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ چیزیں وہ گورباچوف والی ان میں تو ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آرمی جو ہے وہ اس چیز کا ابھی تک کیوں انتظار کر رہی ہے؟ کہ کیا ملک ٹوٹنے کا انتظار کر رہی ہے؟ ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، علی مدد. مولا علی مدد. بطول سسٹرز ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آئی ہیں اور اپنے خوبصورت آواز میں کچھ سنائیں گی، قصیدہ یا منقبت سنائیں گی؟ کیا سنائیں گی بیٹا؟ انکل ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں. ضرور سنائیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. جب قدر قرآن سامن کی صورت، شب قدر قرآن سامن کی صورت مکمل ہوئی ہے ثنائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. چلے آئے جمعرات کی انتہا پہ، چلے آئے جمعرات کی انتہا پہ، نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بڑے چین سے بھی سرے مصطفیٰ پہ، بڑے چین سے بھی سرے مصطفیٰ پہ، علی سو رہے ہیں بجائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد.
बताता है खुद ये खुदाए मोहम्मद बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद ये मन गुम तो मौला से साबित हुआ है ये मन गुम तो मौला से साबित हुआ है बिलाए ही है बिलाए माशाल्लाह माशाल्लाह बनी है ये दुनिया बराए बराए मोहम्मद बताता है खुद ये खुदाए मोहम्मद बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद तभी तो है हूरों के चेहरे दर्शा तभी तो है हूरों के चेहरे दर्शा लगाती है वो खाक पाए मोहम्मद बनी है ये दुनिया वाह वाह, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बहुत शुक्रिया बतूल सिस्टर्स, आप शामिल हुई डेरा इस्माइल खान से और बहुत अच्छा हमारा सबका ईमान भी ताज़ा करके गई हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, मैं डॉक्टर इम्तियाज़ सुराबी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये जो आज आपने टॉपिक रखा है तलाश गुमशुदा, बहुत बरवक्त है और इस सिलसिले में ये अर्ज करना है मुझे कि देखिए कुछ चीजें कुछ अफराद गुम हो जाते हैं तो मिल जाते हैं, सही, लेकिन अल्लाह पाक की बारगाह से मुझे कभी उम्मीद है कि जिनकी तलाश कौम कर रही है, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो नहीं मिलने के। जिस चीज की हमें तलाश है कि कोई हुकूमत, कोई साहिब इक़्तिदार है कोई इस मुल्क में जो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को राइज कर सके, वो कोई नहीं है और ये गुम हो चुके हैं। ये अपनी इक़्तिदार के नशे में गुम हैं, ये अपनी लूट खसूट में मगन हैं और इनको होश नहीं है। अब जो बात है वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो नहायत ही अलमनाक है कि इस्लामाबाद की कचहरी में दिन दहाड़े अदालत में आके इस तरह से कत्ल गारत कर देना और एक जज को मार देना और एक 21 साल जिसका पहला दिन था उस सॉलिसिटर का, उस वकील का जो नॉर्थ एम्ब्रिया यूनिवर्सिटी से यहाँ से पढ़ के गई थी और पहले दिन अदालत में हाजिरी पे गई थी, उसका कसूर क्या था, उसकी तकसीर क्या थी। उस जज की तकसीर सिर्फ ये थी कि उसी अदालत में इस मौलवी अब्दुल अजीज का केस लगा था और इन्होंने उसको नहीं मारा बल्कि इनफैक्ट इन्होंने नवाज शरीफ को, और इवन लेट मी से दैट आई एम सेइंग विद फुल कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये चैलेंज किया इवन पाक फौज को, क्या हो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। वहीं पे हेडक्वार्टर्स है चंद मील के फासले पे, वहां से इस्लामाबाद के जिस अदालत में ये हुआ है वहां से चंद मील के फासले पे हेडक्वार्टर है पाकिस्तान आर्मी का। तो ये जनरल राहीली साहब क्या बेचते हैं, कुछ भी नहीं बेचते हैं। ये इतनी सूरत हाल इतनी नाजुक हो चुकी और आर्मी जो है वो इस वक्त मातहत है। इस सूरत हाल में वो देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। नवाज शरीफ साहब जो कि धांधली की पैदावार हैं, धांधली के नतीजे में इक़्तिदार में आए हैं, ये किस बात की मूली है और मुल्क को कहां तक लेके जाना है, किस तबाही के दहाने पे लेके जाना है कि तब जाके आर्मी कुछ करेगी। आर्मी का भी यौम हिसाब आने वाला है कि इस गरीब बदकिस्मत कौम की आर्मी इनका खून नचोड़ के सारा कुछ ले जाती है, 80% से ज्यादा वसाइल ये खा जाते हैं। तो आज तक इन्होंने किया क्या है, 1 इंच का दिफा नहीं कर सके, आधा मुल्क इन्होंने घुमाया है और आज तक 1 इंच कहीं से लेके हमें नहीं दिया इन्होंने। और आज की डेट तक 80% बजट इन पे लगता है। ना इट्स द टाइम फॉर देम टू प्रूव देयर क्रेडेंशियल्स। अब बात यह है जनाब वाला कि जिस तरीके से ये हुकूमत नाकाम हो रही है और नहायत हद गर्मी, एंड सॉरी टू से, आई एम कंपेल्ड टू से, बेगैरती का वो वजीरे जो आपके दिफा हैं वो कल आए हैं और उन्होंने कहा जी सब ठीक है, लेकिन इन्होंने मुजम्मत नहीं की। अरे मुजम्मत कर लेते तो जब जज जिंदा हो जाता, मुजम्मत कर लेते जो माँ हैं वो जिंदा हो जाते, जो बच्चे यतीम हुए उनको तुमने देख लेना था, उनको पाल लेना था। बड़े दुख की बात है कि सिर्फ
اشک شوئی کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہیں جی مسمت کر لیں تو ٹھیک ہے. ارے بغیرت حکومت ایسی ہے کہ یہ نیا گروپ کہاں سے نکل آیا؟ وہ ڈیڈنٹ تھنک کہ اب یہ نیا گروپ کہاں سے آ گیا ہے، یہ جیش ہند یہ کہاں سے پیدا ہوا رہا ہے. اور اگر ہماری فوج، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس قوم سے ٹیکس کے پیسے سے سیلریز لے کے اتنا سو رہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ کون کون سی جماعت کام کر رہی ہے، کون کون سا جیش کام کر رہا ہے، اور کس حد تک وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ کچہریوں میں آ کے مار جاتے ہیں. کل کو چیف جسٹس کو بھی مار دیں گے اور انشاءاللہ کل کو پارلیمنٹ میں بھی پہنچیں گے. اس پارلیمنٹ میں جہاں پہ شراب پی جاتی ہے، جہاں پہ غلط کاریاں ہوتی ہیں، جہاں پہ تمام مغالطات ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ وہاں تک پہنچیں گے اور واقعتاً وہ طالبان ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ ان کو اس میں کامیاب کرے. یہ حکومت کا تختہ الٹے، یہ حکومت چاہے اور ہمیں پتہ چلے جس طرح سے لاشیں بنگلہ دیش میں اس وقت کے حکمرانوں کی کتنے دن پڑی رہی تھی، بے گور و کفن ان کی پڑی رہیں گی. تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ قہر الہی کا انتظار کریں کہ وہ آئے اور ان حکمرانوں پہ پڑے. یہ ناحق خون جو ہے یہ کب اپنا رنگ دکھائے گا؟ دعا کریں پروردگار یہ اپنے انجام کو حکومت پہنچے اور اس ملک میں ایک حقیقی اسلامی حکومت قائم ہو سکے اور امام زمانہ کے ظہور میں پروردگار تاجیل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بریڈ فورڈ سے ڈاکٹر امتیاز رابی صاحب تھے. بالکل نشے میں گم ہیں، اقتدار کے نشے میں گم ہیں. اور آپ نے جو بات کی ہے اور فوج کو جو چیلنج، جیسے آپ نے کل اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوا تو کھلم کھلا ایک چیلنج ہے. اور وہ یہ مارچ کا ہی مہینہ ہے اور وہ کئی سال پہلے ہم ایک اتنا بہترین وہ دن دیکھتے تھے، 23 مارچ یوم دفاع پاکستان، مسلح افواج کے دستے اور پاکستان کے پاس کیا کیا طاقت ہے. اسلام آباد میں پریڈ ہوا کرتی تھی اور پاکستان کیا دنیا بھر میں دشمن جو پاکستان کے ان کو یہ پیغام جاتا تھا کہ یہ ہماری طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے. تو اب تو محدود سکڑتے بلکہ وہ تو 23 مارچ کی پریڈ تک نہیں ہم کروا سکتے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ خوفزدہ، یہ کتنا زیادہ ہمیں بالکل اپنے کیمپس میں گھسا دیا ہے، یا بالکل اپنا اس انداز میں محدود کر دیا ہماری تمام کارروائیوں کو، تمام سرگرمیوں کو دہشت گردوں نے، کہ اب شاید ہم گھروں تک ہی محدود ہو گئے ہیں کہ گھر میں یہ بات کر سکیں. باہر نکل کے، اور کل جو جیسے آپ نے ایک بچی کی بات کی، ایک اسٹوڈنٹ لڑکی کی بات کی، فضا، جو یہاں سے قانون کی ڈگری حاصل کر کے اس کا دوسرا دن تھا اپنے تمام جو زندگی کا جو پروفیشنل لائف تھی، اس کا دوسرا دن تھا جو اسلام آباد میں اس نے وہاں پر گئی اور اس میں وہ شہید ہو گئی. تو یہ کیا پیغام گیا یہاں نوجوانوں کو کہ جو کہا جاتا ہے لیجیے جی جو بھی نوجوان آتے ہیں، جو بھی ایک اچھا دماغ ہے وہ پاکستان میں واپس نہیں آتا. تو واپس جو جانے والے ہیں وہ یہ بات تو ضرور سوچیں گے کہ وہاں جا کے اگر ہم نے اسی طرح گولی کھانی ہے تو یہاں پر آرام سے چلے، بال بچوں کا پیٹ پالتے رہتے ہیں اور پھر یہاں پر جان بچا کے بیٹھے رہتے ہیں. ورنہ فضا جیسے بہت سے نوجوان پاکستان جانا جاتے ہوں گے، لیکن ان کا یہ انجام دیکھ کے ہو سکتا ہے وہ 100 بار سوچیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب. کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی آپ کی دعائیں ہیں. فروغ بھائی آج آپ کا ٹاپک ہے تلاش ایک گم شدہ. جی سر. کیا آپ ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جو قتل کرتے ہیں تو بعد میں FIR میں لکھا جاتا ہے قاتل نامعلوم افراد، اور یہ ایک فگر چل چکی ہے کہ جب کسی کو نہ پکڑنا تو کہہ دیتے ہیں قاتل نامعلوم. جی ہاں. کیا آپ ان کو تلاش کر رہے ہیں نامعلوم قاتلوں کو؟ تو یہ تو قاتل آپ کے سامنے ہیں، ان کو تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی جہاں تک تعلق آپ کا ہے کہ طالبان کے گروپوں کی بات کر رہے ہیں تو فروغ بھائی یہ چونکہ بزنس مین آدمی کی حکومت ہے اس وقت، تو بزنس میں ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جب کوئی آئٹم زیادہ مشہور ہو جاتی ہے نا کسی کمپنی کی، تو اس کو روکنے کے پھر اس کے بعد دوسری اسی کمپنی جو ہے نا دوسرے نام پہ دوسری آئٹم چلا دیتی ہے، جس سے پہلی جو ہوتی ہے نا آئٹم اس کو تھوڑا سا کم کر دیا جاتا ہے اور پھر جو دوسری آئٹم جو بنائی جاتی ہے اس میں تھوڑا سا نا خالص مٹیریل ڈال کے چلائی جاتی ہے وہ آئٹم. تو یہ وہی چیز ہے، یہ وہی طالبان ہے. اور ان کا وہ جب چونکہ مشہور اور بدنام ہو چکے تھے انہوں نے حکومت نے ان کو تحفظ دیا، حکومت نے ان کو بچایا اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے عوام کے قہر سے، تو انہوں نے دوسرے نام پہ یا دوسری آئٹم چلا دی، ہند والی اور دوسری تیسری. یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے ایک ہی کمپنی کے سارے مار کے ہیں یہ. تو باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ ہم لوگ
کیا کریں کیسے کریں؟ تو فاروق بھائی بات سیدھی سی ہے، سوچنے کی بات صرف اس پہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، جب آپ اپنا تحفظ آپ خود نہیں کریں گے. ایک بھائی بڑا آرمی پہ بول رہا تھا، آرمی بیچاری کیا کرے. ٹھیک ہے کہ ایک نے ان کو روکنے کی کوشش کی، مشرف نے، تو اس پہ غداری کا کیس حکومت چلا رہی ہے. خود وہ حکومت غداری کر رہی ہے ملک کے ساتھ، لیکن جس نے پاکستان کا دفاع کیا اس کو وہ غداری پہ کیس میں رگڑ رہی ہے. تو آرمی اب اس میں کیا کرے؟ آرمی تو سر دے رہی ہے، آرمی تو 25 آدمیوں کے سر اتروا رہی ہے، لیکن کروا تو حکومت رہی ہے. حکومت ہی ایسی آ چکی ہے کہ جو ان کے تانے بانے جو ان کے ساتھ ہی ملتے ہیں طالبان سے اور سعودیہ سے، تو پھر آرمی کا تو اس میں قصور نہیں ہے نا. تو دوسرا جہاں تک یہ طالبان کا تعلق ہے، مذاکرات کا تعلق، فروغ بھائی میں بات جلدی ختم کر دیتا ہوں کہ مذاکرات نہیں ہے یہ تو ایسا اعتزاز حسن نے بھی کہہ دیا ہے، الطاف نے بھی کہہ دیا کہ یہ مذاقیات ہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے عوام سے کہ لوگوں کو مارتے جاؤ اور گروپ جو ہے اعلان کرتے جاؤ جو مذاکرات کر رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ حکومت طالبان کے کندھوں پہ حکومت کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی قدر و قیمت اب عوام میں نہیں ہے اور یہ نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے اب یہی طریقہ اختیار کیا کہ طالبان کے نام پہ ان سے دوستی کر کے پریشر ڈال کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ہم اپنی حکومت کریں اور اپنی منمانی کریں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن میں پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہر آدمی ایک کاؤنسلر کھڑا ہو سکتا ہے. کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ چاہے بدماش ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، یا کوئی بھی ہو، بے ایمان ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ الیکشن میں بلدیاتی لڑ سکتا ہے. یہ پچھلے ہفتے انہوں نے اعلان کیا ہے. تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ یہ اب کاؤنسلر تک جو ہے وہ یہ دہشت گرد اور بدماش لانا چاہتے ہیں تاکہ محلوں میں بھی لوگ ان کے قابو میں رہیں اور یہ حکومت کر سکے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ جی. بہت شکریہ نقوی صاحب، جزاک اللہ. اور آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو دیا. بالکل ہر جگہ اس قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن جو اصل میٹر ہے فوج جو ہے اس کے بہادری پہ کوئی شک نہیں ہے کسی کو، اس کی جاں فشانی پہ کسی کو شک نہیں ہے. اور ہماری قوم کی جو بہادری ہے یا قوم کی جو جرأت ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. جو مشکلات آتی ہیں ملک پہ، دیکھیں سب سے زندہ دل جو قوم ہے وہ پاکستانی قوم ہے، سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والی پاکستانی قوم ہے، سب سے زیادہ جو ان حالات میں بھی انہوں نے وہ جینا سیکھنے کا ایک جو ڈھنگ ہے وہ پاکستان کی قوم سیکھ رہی ہے. اور نوجوانوں کی جیسے ہمت دیکھیں کہ وہ پھر بھی ان حالات میں بھی جا کے کچھ قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کے میدان سے لے کے تعلیم کے میدان تک بڑے بڑے ایوارڈ حاصل کر رہی ہیں. ٹیلنٹ بچوں میں، قوم میں، سب میں بہت ہے، لیکن قیادت میٹر کرتی ہے. راحیل شریف صاحب یا چند جرنیل جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت، ان کو کیا حقائق نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، انہوں نے یہ چیک کرنا ہے. اور جب وہ آرڈر دیں گے تو پھر تو 4 جیپیں اور 2 گاڑیوں کی بات ہے. پھر تو نواز شریف صاحب کا جس طرح 99 میں یہ کام ہوا تھا اب بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ اوپر کی قیادت کیا سوچ رہی ہے، اور کل جیسے ہم بات کر رہے تھے ہماری عوام کیا سوچ رہی ہے. جنگ میں جو کل ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جیتے نواز شریف کی پارٹی کے لوگ ہیں، تو کیا ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی جو ان میں کوتاہی ہے، کمی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کوئی چینج نظر نہیں آئی کہ یہ حالات ہے. 272 دنوں میں 1380 حملے ہو گئے ان کے اقتدار میں، لیکن ووٹ لوگوں نے انہی کو دیے ہیں. ایک تانا مارا تھا، تانا دیا تھا ہمارے جو وزیر داخلہ ہے کہ وزیر قانون ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹاک شو میں، کہ وہ ایک ہمارے شیعہ علماء میں سے، شیعہ لیڈر میں سے ایک شخصیت تھے، ان کو بتایا کہ بھائی لوگ آپ کی ساری رات تقریریں سنتے رہیں لیکن صبح آ کے ووٹ انہوں نے ہمیں ہی دینا ہے. کل لوگوں نے ثابت کیا ہے، حالات ہم میڈیا پیٹتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، نواز شریف نے یہ کر دیا، اس حکومت نے یہ کر دیا، یہ کوتاہیاں، ووٹ انہوں نے انہی کو دیا ہے. اس پر بات ہم جاری بھی رکھیں گے اس اگلے حصے میں، لیکن اس وقت بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.